وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ صاد کی آیت 1 to 14 کی تھی. آج ہم آیت 15 سے انشاءاللہ تعالی العظیم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر کی کچھ آیات میں ذکر فرمایا اور ہمیں یاد دلایا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ بیسکلی مکہ کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا. کنیکشن آیت 15 کا آیت 14 کے ساتھ کیا ہے؟ آگے بھی سزاؤں کی بات آ رہی ہے اور مکہ والوں کو خطاب تھا in the previous رکو. So they are being told that are you also awaiting a similar punishment, especially in the previous ayahs? And then they are being reminded of Qayamat and Sayhatan Wahida. Wama yanzuru, and not waits. یہ جو ینظرو ہے یہ ینتظرو تھا. اوریجنلی مراد وہی ہے، لیکن اگین لنگوسٹکس کی وجہ سے کئی دفعہ معنی چینج ہو جاتے ہیں. اور نہیں وہ انتظار کرتے ہؤلائی یہ لوگ الا صیحۃ واحدہ مگر ایک ہی چنگھاڑ کا. ما لہا من فواق جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. فواق کا لفظ فوق سے ہے، فوقاف، اور صیحہ کا لفظ سین سواد یا ہا سے ہے. ینظرو آف کورس از ناظارہ. تو 3 مین روٹس آپ کو اس آیت کی بتا دی گئی ہیں. These people also await nothing but a mighty blast, the one which will not have any break. Now this is the translation. I would prefer کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. لفظ وقفہ جو ہے وہ اس روٹ سے تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر معنی ضرور ہے. دیکھیں فواق یا فواق یہ جو الفاظ آتے ہیں اسی روٹ سے لفظ آتا ہے افاقہ اردو میں. اور افاقہ کیا ہوتا ہے؟ جب somebody is sick, God forbids, and it's a prolonged sickness, and then there is a period of respite. بیچ میں ایک ٹائم آیا جس میں بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، اور وہ ایک مستقل چیز نہیں ہے، وہ بیچ میں ایک چھوٹا سا بریک ہے. اچھا پچھلے اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا، میں نے شاید بتایا بھی تھا، عربک میں when a cow is being milked، جب ایک گائے کا دودھ دوہا جا رہا ہے تو جو پوز آتا ہے نا بیچ میں جب اس کا دودھ دوہا جا رہا ہے، that's very small. اس کے لیے بھی یہی والا لفظ استعمال ہوتا ہے، دھاروں کے بیچ کا وقفہ. کچھ علماء اس کا مطلب اس طرح بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر سانس لی جائے، کوئی کام کر رہے ہیں مستقل آپ بلو کر رہے ہیں، کبھی آپ نے بلونز کو بلو کیا، بیچ میں آپ ایک تھوڑا سا سانس لیتے ہیں پھر آپ بلو کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بیچ کا وقفہ ہے اور چھوٹا وقفہ ہے. اور سانس کی مثال اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ سور کی بات ہو رہی ہے، سور میں پھونکنے کی نا. اینڈ the angel is
اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور میں پھونکیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک سور کا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر علماء کی نظر میں there will be 2 times when the sur will be blown into. کچھ کا خیال ہے کہ 3 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، لیکن زیادہ تر اس پہ اگری کرتے ہیں کہ 2 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا. ایک دفعہ سور میں پھونکنے سے تمام جو لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری دفعہ پھر وہ دوسری دفعہ وہ دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے، اور ان کے بیچ میں وقفہ جو ہوگا وہ بہت چھوٹا ہوگا. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ایکچولی تو نفخہ قیامت جو ہے وہ ظاہر گیپ ہوگا، بٹ مے بی اٹ ول سیم لائک ویری ویری لیس. وہ محسوس ہوگا کہ وہ بہت ہی کم ہے، اور اس وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. اسرافیل علیہ السلام نے جو سور میں پھونکنا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے سامنے حدیث ترمذی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. This is narrated by Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "How can I feel at ease when the angel of the trumpet, that is Israfil, has put his lips to the trumpet and is waiting for the order to blow it?" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیسے سکون میں ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ یعنی اسرافیل علیہ السلام نے اپنے لب یا منہ سور پر رکھ لیے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اس میں پھونکا جائے. He صلی اللہ علیہ وسلم perceived as if this had shocked his companions, so he told them to seek comfort through reciting حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Allah alone is sufficient for us and He is the best disposer of affairs for us. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ بات سن کر صحابہ بہت پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ قیامت صحابہ کو لگا کہ اتنی قریب ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی تسلی اور طاقت کے لیے اور ہمت کے لیے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہاں سے اس حدیث سے ہم 2 باتیں سیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ والی کیفیت کہ ہر چیز کے لیے ہم اللہ پر ریلائے کرتے ہیں، اس سے ہمارے اندر ایک بہت طاقت آتی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ پہ ہم ریلائے کرنے لگ جاتے ہیں مشکل وقت میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو ریاکشن ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم جب سور کا پڑھتے ہیں یا ہم قیامت کا پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں. Like the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم perceived that the Sahaba got very scared. تو کیا ہم میں بھی خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہمارا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ تو یہ والی چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ہمارا ریاکشن ایسی چیزوں میں کیا ہوتا ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ ہوگا اور پھر ان امتوں کے ساتھ یہ ہوگا، یہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، تشفی دی جا رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از بینگ given support, hope کہ دیکھو پچھلی امتیں جو اتنا تنگ کرتی تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب جو امتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مثلاً مشرکین مکہ نہیں مان رہے، ان کے ساتھ بھی آگے جا کر کیا ہونے والا ہے. تو یہ والی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اس کے روٹس دیکھ لیتے ہیں جی. عجل لنا عین جیم لام ہے. عجلت کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کسی کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. سو سم تھنگ دیٹ از پرومپٹ سون
in a hurry اس کے لیے. اتنا کا لفظ جو ہے وہ قا سے ہے. جب کسی چیز کو عرض میں یا width میں ہاریزونٹلی کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے قط کا لفظ استعمال آتا ہے. جب ورٹیکلی کاٹا جاتا ہے تو قاف دال دال آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آیا تھا جب قمیص کو دوبر سے پھاڑنے کی بات ہوئی تھی تو وہاں پر یہ بات ہوئی تھی. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ورٹیکل. پرہیپس دیٹ از وائی قرآن پاک میں بھی، اور پھر ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی ہائٹ کے لیے لفظ قد استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر قط ہے اور عین جیم لام آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اس کے ٹرانسلیشن دیکھیے. دے سے our رب hasten our doom for us before the day of reckoning. یعنی مکہ والوں کے جہل کی بات کی جا رہی تھی، انہیں اندازہ نہیں، they don't know what they are talking about. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے that they are begging for the day of reckoning. وہ قیامت کی باقاعدہ دعا کر رہے ہیں. اور قرآن میں دوسری جگہوں پر یہ والی بات آئی بھی ہے کہ یہ لوگ مانگتے بھی ہیں، تو یہ لوگ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو ان کے جہل کی بات کی جا رہی ہے. اچھا آپ قطنا دیکھ رہے ہیں، ربنا پھر لنا پھر قطنا، نہ 3 دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پلورل آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، وائے. حالانکہ انکار کرنے والے تو مینلی مکی دور میں ابو جہل یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ تھے جو سرداران تھے، باقی لوگ تو زیادہ کچھ کہتے نہیں تھے، اس لیے کہ کسی نے انہیں غلط کرنے سے روکا نہیں، یا ان سے بات نہیں کی، یا اس کا اظہار نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کے راستے پہ کھڑے نہیں ہوئے. اس وجہ سے لگ یہ رہا ہے یہاں پر کہ نہ اس لیے استعمال کیا گیا. اور اگر آپ ایک مثال دیکھیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ انہوں نے اگر خود گناہ نہیں بھی کیے تھے تو بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اور کئی دفعہ حق کے لیے آواز نہ اٹھانا، خاموش رہ جانا، لحاظ میں رہنا، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آتی رہتی ہیں. اور اس وجہ سے یہاں پر نہ کر کے بات کی گئی ہے. They say our Rabb hasten our doom for us before the day of reckoning. یہ والی بات یہاں پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس آیت کو بھی دوبارہ غور سے دیکھتے ہیں جی. قطنا کو دوبارہ دیکھیں. جب قلم ہوتا ہے نا اس کو تراشا جاتا تھا پرانے زمانے میں، دوز ہینڈ چیزلڈ پینز، اس کا جب قلم کا سر کاٹا جاتا تھا اس کے لیے قط کا لفظ استعمال ہوتا تھا. So they are literally asking for a portion of themselves and the highest part of themselves to be cut out, or horizontally they should be cut out. یعنی آپ ہمیں کاٹ دیں. الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح سے چیلنج نعوذ باللہ کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور سوال بھی کس چیز کا کر رہے تھے. اب اس کی 2 تفاسیر ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جلدی لایا جائے، یا تو عذاب کا سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پچھلی آیات ہیں ان کے ریفرنس سے تو یہی لگتا ہے کہ دیور آسکنگ کہ عذاب جلد از جلد آ جائے. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ یہاں پر اپنے اعمال نامے کا سوال کر رہے ہیں آخرت کے دن کہ ہمیں ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ جلد از جلد دے دیا جائے. تو دونوں صورتوں میں ہی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں عذاب جلدی دے دیں. تو رب تعالیٰ حفاظت میں انسان کو فرمائے، کیونکہ ان کا دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کر رہے تھے اور مکہ والوں کے جہل کی بات کی جا رہی ہے. Now these are the kind of people، یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں پچھلی دفعہ کے لیسن سے کنیکٹڈ تھی. These are the kind of people جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا. اب ایسے وقت میں جب سامنا اس طرح سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور آیت 17 بے انتہا اہم آیت ہے and we will be taking a little time on it and the ayahs to come. آیت نمبر 17 کو دیکھیے جی آپ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصبر علی ما یقولون،
اللہ اکبر. صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور یاد کیجئے یا ذکر کیجئے ہمارے بندے داود کا. ذل عید، قوت والا، طاقت والا. انہو اواب، بے شک وہ بہت توبہ کرنے والا تھا. کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں داود علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. فرسٹ لیسن جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے، I'll read it out in English as well. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, be patient at what they say, and remember our servant Dawood, the possessor of strength, who was frequent in turning to Allah subhanahu wa ta'ala for guidance or for repentance. اور یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قصہ آ رہا ہے آگے اسی رکوع میں آئے گا، آگے جا کر اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں یہاں پر اواب کیوں کہا جا رہا ہے. ہم داؤد علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہوئے لفظ اواب پر پہنچ گئے. پہلے سب سے ہم لفظ اواب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں. حمزہ واو با اس کا روٹ ہے، اسی سے لفظ توبہ ہے. بار بار یہ جو شد آ رہا ہے نا، اس میں یہ ہمیں بتا رہا ہے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا شخص جو ہے وہ اواب ہے. ٹھیک ہے. اس کی سمپل موسٹ ایکسپلینیشن تو یہی ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلی ایکسپلینیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اواب کون لوگ ہیں. لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، آپ اگر اواب ڈھونڈنے لگیں گے نا تو یہ والے الفاظ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، جو کہ سورت قاف کی آیت نمبر 32 کے ہیں. اور اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو نمبر 1 اواب ہے اور نمبر 2 حفیظ ہے. اواب کے معنی رجوع بار بار کرنے والے کے ہوتے ہیں. وہ شخص جو گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو یا خطاؤں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یا ایسے گناہ نہ بھی ہوں تو بھی رب کی طرف بار بار رجوع کرنے والا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور شعبی اور مجاہد نے فرمایا ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے. خلوت کیا ہے؟ Somebody who remembers his own or her own sins in solitude. تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی معافی مانگے. ٹھیک ہے. Then begging Allah for forgiveness. So it's not just استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی، وہ تو میں اور آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے. بٹ تنہائی میں بیٹھ کر ایک پروسیس دیکھ رہے ہیں، اپنے پہلے گناہوں کو یاد کرنا شروع کیا. اس میں تو سب سے پہلے گناہ کی ایکسیپٹنس آنا شروع ہوئی ہے. باقاعدہ اپنی غلطیاں، جیسے اللہ معاف کرے، کئی دفعہ ہم دوسرے کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، کئی دفعہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ہماری ان سے لڑائی ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی، ہم ان کی بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے اس دن یہ کہا تھا، آپ میں یہ غلطی ہے، آپ میں یہ والی چیز ہے. یہاں اواب کا معنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود انسان کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، دل چاہتا ہے ایک جنرل سی معافی مانگ لیں، ہے نا، سید الاستغفار پڑھا تو یہ وچ از گریٹ. پر یہ شاید ہم کبھی رمضان میں کرتے ہوں، کبھی ہم ذی الحجہ میں کر لیتے ہوں، کبھی دل بہت ٹوٹا ہوا ہو، کسی انسان نے دکھ دیا ہو تو اس کی وجہ سے ہم کر لیتے ہو، ہے نا. لیکن یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، بیٹھ کر اللہ کو بتانا، یا اللہ میں تیرے آگے اقرار کرتی ہوں یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا گناہ ہے. سید الاستغفار میں بھی کیا ہے جو صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں بتایا گیا ہے؟ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی فاغفر لی. میں اقرار کرتی ہوں کہ تو نے مجھ پر کیا نعمتیں کی ہیں، اور میں اقرار کرتی ہوں اپنے گناہوں کا، بس تو مجھے معاف کر دے. یہ ایکسیپٹنس کا پروسیس اواب کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک سٹیپ ہے وہ اپنے گناہوں کی اویئرنس رکھتا ہے اور اللہ کے آگے بولتا ہے. حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک مما عصبت فی مجلسی ھذا. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی برائی یا گناہ میں نے اس مجلس میں کیے ہیں، وہ ورچوئل مجلس بھی ہو سکتی ہے، اور ورچوئل مجلس میں تو میں اور آپ اس وقت ہر وقت ہوتے ہیں. اس میں میں نے کیا کیا کیا، جب بھی کسی سے انٹریکشن ہوا یا ملاقات ہوئی،
اسی لیے ہمیں اینڈ میں جو مسنون دعا سکھائی گئی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وہ اسی لیے ہے کیونکہ جب ہیومن انٹریکشنز ہوتی ہیں تو وہاں کسی فارم کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی کا حق مار لیا، کسی کا دل دکھا دیا، جھوٹ بول دیا، یا یہ ہے کہ دوسروں کے انفلوئنس میں آ کے ہم اللہ نہ کرے کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، کوئی ہم سے مسٹیک ہو گئی جو ہم نارملی چیز نہیں کرتے، غیبت کر بیٹھے، اللہ کے احکام پتہ ہے کچھ چیزیں نہیں کرنی تو اکیلے آپ دیکھیں، مجھے بڑا وہ یاد آتا ہے کہ for end of times one of the things that was told to us in Sunnah is that a time will come, I'm giving you the gist of the hadith, a time will come when the only way to safeguard your deen will be you are in a corner somewhere, you have very less interaction. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اواب وہ ہے ایک تو تنہائی میں، پھر وہ مجلس کے اینڈ میں ضرور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں دعا سکھائی ہے، اس کو دوبارہ جی ریوائز کیجئے اور کوشش کریں کہ ترجمہ سیشنز میں ایک دوسرے سے کچھ سنائیں، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اگر آپ ابھی انیشل سٹیج پہ ہیں اور آپ جھجکتے ہیں دوسروں کے سامنے پڑھنے سے، تو آپ تنہائی میں تو پڑھیں نا۔ کئی دفعہ ماں اور بیٹی، بہن اور بہن، ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کے ایسی باتیں کر ہوتے ہیں جس کے اینڈ میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی۔ حفیظ کے معنی بھی بتائے گئے ہیں، مثلا یہ میں سورہ قاف کی آیت کے ریفرنس میں کہہ رہی ہوں، ابن عباس نے بتایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے وہ حفیظ ہے۔ سو دس پرسن از گارڈنگ ہز نامہ اعمال اور ہز بک آف ڈیڈس، معافی بھی مانگ رہا ہے۔ ایک معنی دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کے لیسن کے حوالے سے اور اگلی آیات کے حوالے سے، جو شخص شروع دن میں 4 رکعتیں پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک معنی بتایا گیا۔ ایک تو کوالٹی داؤد علیہ السلام کی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بار 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اواب میں اللہ کی یاد یعنی ذکر اللہ، اللہ سے توبہ کرنا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو ہم نے ابھی بات کی۔ پھر اواب میں اطاعت کے معنی بھی ہیں، obedience to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر تسبیح کے معنی بھی ہیں، glorification of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک معنی علماء یہ بھی دیتے ہیں ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے والا اواب ہے، یعنی انسان ہے نا ہم، سو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ہمیں تو اللہ نے بنایا ایسا کہ ہم مستقل ضرورت مند ہیں۔ ہم یہ لفظ کتنا استعمال کرتے ہیں جب ہم چیریٹی کا کہہ رہے ہیں نا، ضرورت مند لوگ ہیں۔ کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ ہم جتنے یہاں، ہم میں سے کون ہے جو فقیر نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلے ہوئے نہیں ہیں؟ تو ضرورت مند تو ہم سارے کے سارے ہیں، اور وہ بھی اواب ہے جو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ Before telling the spouse who's very caring and loving and has always been there for you, but you know that this person is also a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. So I will first tell Allah. اولاد ہے جو بہت خدمت گزار ہے، خیال رکھتی ہے، مگر نہ، پہلے میں رب سے بات کروں۔ میرے ماں باپ ہیں جو میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، مگر نہیں، مجھے پتہ ہے یہ آج یہ ساتھ ہے، کل ہو سکتا ہے نہ ہو، میں سب سے پہلے یہ بھی اواب کے معنی میں آتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا جو میریکل ہے اور جو ان کے بارے میں ہم آج ڈسکور کریں گے انشاءاللہ، آپ نے پیچھے بھی قرآن کے جو حصے پڑھے ہیں ان میں بھی ان کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن ذل عید ہوتے ہوئے اواب ہونا، پہلی چیز جو آپ کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس پرسن ہو از ویری بیلنسڈ۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں ان کی حکومت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، سو ون آف دا بگیسٹ کنگڈمز ان دا ورلڈ۔ پھر ذل عید، and I'll go to ذل عید in a bit, but at the same time دیکھیں ذل عید is sandwiched between 2 concepts، عبدنا، اواب، بیچ میں ہے ذل عید۔ کتنی خوبصورت بات ہے،
ہائیسٹ کسی کا رتبہ انسانوں میں سے یہ ہے کہ وہ رب کا عبد ہے یا امت ہے، وہ سب سے بڑی تعریف ہے، سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ اللہ کے نبی یا رسول ہونا یہ ٹائٹل دینے سے پہلے کہا گیا ہے۔ جو کلمہ شہادت ہمیں سکھایا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد، سب سے پہلے عبد۔ تو اللہ کے سلیو آف اللہ، سرونٹ، ورشپر، تھا بہت طاقت والا مگر تھا بہت اواب میں سے، بار بار رب کی طرف پلٹنے والا، جھکنے والا، رب کو ہر چیز کے لیے پکارنے والا۔ اب داؤد علیہ السلام کی کانورسیشن سٹارٹ ہوگی، لیکن داؤد علیہ السلام کی مثال یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک مشکل دور میں کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم پہلی چیز یہاں آیت 17 میں یہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہا گیا اصبر علی ما یقول، کیونکہ پیچھے آیا نا ساحر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، اب یہاں پہ کہا گیا ہے، اور کتنا دل دکھتا ہوگا somebody who's been called صادق and امین and all. اصبر علی ما یقول، برداشت کریں، صبر کریں، اور آپ سبق لیں داؤد علیہ السلام کی طاقت سے، ان کی عاجزی سے، ان کی عبادت سے، ان کے اواب ہونے سے۔ Verse number 17 is basically giving us 3 lessons. Number 1, in times of difficulty, صبر، especially when people hurt you. اور ہم میں سے کون ہے جو اس سے نہیں گزرتا؟ انسان ہے نا، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہوگا کہ صرف مجھے ہی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے کتنی دفعہ کسی کو تکلیف دی ہو۔ سیکنڈ چیز، ٹو لک ایٹ پیپل ہو آر اہیڈ آف یو، سکسیسفل لوگ جو آپ کی فیلڈ یا سیکٹر کے ہیں، ان کی مثالیں دیکھیں، رول ماڈلز کی مثالیں پہ۔ اور رول ماڈلز کی مثال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مثال دی گئی ہے وہ داؤد علیہ السلام کی دی گئی ہے، کہ آپ دیکھیں وہ کس طرح سے تھے، اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی۔ آیت کا اینڈ، وہ کوالٹی تو داؤد علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشنز میں کیا کرنا ہے، رجوع اللہ، رجوع اللہ، رجوع اللہ، اواب۔ تو ہمیں آیت 17 سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے دیے ہوئی تکلیف اور دکھ پر صبر، برداشت، اپنے سے میں کہہ رہی ہوں اس سیکٹر، اس فیلڈ میں، اس کا مطلب ہے تزکیہ میں جو لوگ ہم سے زیادہ آگے، تقویٰ میں جو لوگ ہم سے زیادہ آگے ہیں، علم میں جو لوگ ہم سے زیادہ آگے ہیں، عمل میں جو لوگ ہم سے زیادہ آگے ہیں، ہم ان کی مثالیں دیکھیں۔ ہمارے لیے جو یہ لسٹ آتی ہے، it starts from نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگین پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، یہ بٹ کسی بھی دور کے ہو سکتا ہے میرے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں جو ہمیں کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ یہ میری دوست اس چیز میں، نیکی میں مجھ سے بہت آگے ہے۔ اگلی سورہ جو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے وہ سورہ زمر ہے، اس میں ہے ہی گروپس، زمرہ، گروپس، بیوٹیفل سورہ۔ وہاں پر باتیں، اب میں اگر دیکھ رہی ہوں کہ میری یہ دوست، یہ ساتھی، دس قرآن سسٹر، یہ ہے تو شاید میری اسٹوڈنٹ، بٹ یہ ذکر اللہ میں بہت آگے ہے مجھ سے، تو میں اس سے سیکھوں نا۔ یہ صبر میں مجھ سے بہت آگے ہے، یہ ہو سکتا ہے اپنی زبان کے کنٹرول میں مجھ سے بہت آگے ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہے جو، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم نے صحابہ کے کانٹیکس میں پچھلی دفعہ بات کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از امام الانبیاء، ٹھیک ہے، he has led in prayer all the prophets, we know this, but وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود، تم نے نماز میں ضرور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کیا ہے داود کو، اگر تب تک ہو چکا تھا، واللہ عالم، I don't know کہ واقعہ معراج ہو چکا تھا تب تک اسینشن یا نہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن جو ہے انبیاء میں وہ ہمیں پتہ ہے، he is the last prophet صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود، سیکھو، ان کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو، ان کی باتیں پڑھو، ہمت دلائی جا رہی ہے۔ تو ہم کو بھی اپنی ہمت کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، یہ چیزیں بتائی گئی۔ اچھا جی، ذرا سا داود علیہ السلام کا دیکھ لیجیے، اور یاد رکھیے قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کے واقعات سے، اور اس سے ایمان کو، دل کو تقویت ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، if you're a person of faith،
آپ کو امیڈیٹلی پروفٹس آف اللہ کے ذکر سے نا ایک افینٹی، ایک فیملیئرٹی، ایک پیار آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پہ آ جائے گی، کبھی آنسو آ جائیں گے. یونس علیہ السلام نے کیا فیل کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کیا فیل ہوا ہوگا. یہ ہمارے اندر کی کیفیات ہے، کیونکہ یہ انبیاء اور رسول ہیں اور ان کا ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص ذکر کیا. اب داؤد علیہ السلام کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا دیکھیں. ٹو بگن ود ان کی دنوں کی ڈویژن دیکھیں. کہا جاتا ہے ایک پورا دن عبادت کرتے تھے، پھر ایک دن فیملی کے ساتھ گزارتے تھے، ایک دن پبلک ڈیلنگ کا ان کا ہوتا تھا. بیلنس دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بیلنس آپ کو تھرو آؤٹ ان کی پرسنالٹی میں نظر آئے گا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اب عبد بھی ہیں، پھر ذی العید بھی ہیں، اور ایک بادشاہ ہوتے ہوئے اتنی زیادہ عبادت. کسی نے اگر سیلف سٹڈی کی ہو قرآن وغیرہ کی، جو کہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے، آپ کو بہت خود پہ قابو ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ ایوری ڈے آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. ہم میں سے موسٹلی لوگ، اگر آپ غور کریں آج کے دور میں، کلاسز کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک پوچھ ہے، وہ اگلا پوچھے گا تم کیوں نہیں تھی. ہاں، بٹ دس از اے کنگ ہو از ذی العید. ان کو کوئی اوپر کوشچن کرنے والا نہیں ہے ان ہز ٹائم سوائے اللہ کی ذات کے. پھر وہ اس طرح سے ڈویژن آف ٹائم کر رہے ہیں، میں ایک دن یہ کروں گا، میں ایک دن یہ کروں گا، میں ایک دن یہ کروں گا. بڑی بات ہے. ہیوملٹی بھی ہے، علم بھی ہے، طاقت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی نمازیں اور ان کی عبادت اور ان کے روزے اور ان کی حمد، سبحان اللہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ذکر سے سیکھو. اچھا جی، اب ہم ذی العید کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ذی العید، ہاں، possessor of the hand meaning possessor of strength، قوت والا. ٹھیک ہے، کس کس چیز کی قوت تھی داؤد علیہ السلام میں؟ پہلا جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ظاہر فزیکل طاقت ہے. جالوت کو انہوں نے ختم کیا تھا، وہ ہم سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو ان کی فزیکل اسٹرینتھ تو ہمیں شروع سے ہی پتہ ہے. تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ فزیکل اسٹرینتھ. اچھا، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے فزیکلی جو اسٹرانگ ہے وہ شاید مینٹلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بیکاز ہم لمیٹڈ ہیں نا. It's also interesting to note that the people who were chosen to be prophets of Allah had certain special qualities. His personality is very unique and very, very well-rounded. ہر چیز ہے. پھر طاقت ہے ایموشنلی اسٹرانگ اور کریجس ہونے کی داؤد علیہ السلام میں، یعنی ان میں بڑی شجاعت ہے یہ جذبات کے اعتبار سے. کیونکہ ٹو بی اے پروفٹ آف اللہ اینڈ اے کنگ، ججمنٹ دینا، پھر جی شریعت بھی نازل ہو رہی ہے، پھر ایک پوری حکومت بھی چلا رہے ہیں، اور پھر عوام بھی ہیں، اور پھر فزیکل طاقت بھی ہے. یہ ساری چیزیں تو ایموشنلی اسٹرانگ اینڈ کریجس، بریو. پھر یہ بھی اس کا بتایا گیا ہے کہ ذی العید سے یہ مراد بھی لی گئی ہے، عبادت میں بڑے طاقتور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزوں کی تعریف کی ہے نا. پھر لیڈرشپ میں اسٹرانگ تھے. جو ان کی حکومت تھی وہ بہت زیادہ زبردست تھی. پھر پاور آف ڈیسیشن، جو کہ آیا 20 میں بھی آتا ہے، فصل الخطاب، بولنے کا انہیں بہت ایلیکوینس دی گئی تھی. But then his voice, you have these very strong qualities and then you suddenly come to the voice. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اس طرح بیان کرتے تھے کہ پرندے، پہاڑ، یہ کیسے لوگ ہیں، آواز اتنی خوبصورت. اچھا جی، پھر اسکل سیٹ بھی ہے. لوہے آئرن softens in his hands. So they say he was the first person on earth to make armor. اور پتلی تارے وائرز بناتے تھے اور ان کا میش بنا کے وہ اس طرح کا جو اوپر پہنتے ہیں نا، وہ داؤد علیہ السلام نے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ بہت کوئی سخت سا آرمر بنا دیے، اٹس ویری ٹیکنیکل and there's a lot of precision involved, there's accuracy involved in that skill. یہ سارا داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں.
ایت کا لفظ یہاں دیا نا، ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے جبریل علیہ السلام سے، ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ تو عید قوت کی بھی نشانی ہے، قوت کے معنی میں آتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 عید نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب ایک بندے کو قوت بھی دی گئی ہے، نعمت بھی دی گئی ہے، پھر بھی وہ اواب ہے، اور اس کا ہائیسٹ رتبہ یہ ہے کہ وہ عبد ہے۔ اور وَذْكُرْ، ہاں جی، یہ کس قسم کا ورب ہے رائلہ؟ جی وس اور جی کمانڈ۔ کمانڈ، بالکل ٹھیک، فعل امر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یاد کیا کرو ایسے لوگوں کو، ان سے سبق لینا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جا رہا ہے اس سچویشن میں۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی نے مجھے ہرٹ کیا اور میں بیٹھ کے کسی پروفٹ آف اللہ کا پڑھنا شروع کر دوں؟ تو یہاں بڑی خوبصورت بات، اچھا بہت پیاری بات یہ کہ یہ اپنے ہاتھوں کا استعمال حلال کمائی کے لیے بھی کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے بخاری کی۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Nobody has ever eaten a better meal than that which one has earned by working with one's own hands." The Prophet of Allah, Dawood, used to eat from the earnings of his manual labor. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے بہتر رزق نہیں کھایا یا کھانا نہیں کھایا مگر وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی اور محنت کا حلال کمائی سے کھاتے تھے۔ تو کتنی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کتنے وہ اسپیشل تھے، اور پھر یہ بتایا جانا that he is the one whom we need to look at for inspiration۔ زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایسی سچویشن۔ اب یہ جو ہے نا اصبر علی ما یقولون، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں ہمیں بڑا کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ وہ لوگ کہتے تھے اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا حکم دیے جا رہے ہیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، بے شک ہم نے مسخر کیا تھا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ Indeed we had, now this is the royal we had subjected the mountains to join him in what? Join Dawood علیہ السلام in what? معاہو، اس کے ساتھ کس چیز میں؟ یسبحنا، that they glorify or proclaim flawlessness of Allah at two timings, two ends of the day، بالعشی والاشراق، دو اوقات، ایوننگ اینڈ مارننگ، کیونکہ اسلامکلی دن کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں عشی ہی پہلے آتا ہے، مارننگ دوحا کا ٹائم یا اشراق کا ٹائم بعد میں آ رہا ہے۔ اب مزید ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے، اس پر آپ غور کیجئے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسْبِحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں۔ اب کیونکہ ایک ہے نا اپنی زبان حال سے انسان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لائک the state of being, the state of existence in itself is a praise of Allah، ٹھیک ہے؟ پر یہاں یہ بات نہیں کی جا رہی کیونکہ ٹائمنگ اسپیسیفائی کی ہیں۔ دیٹ مینس کوئی پرٹیکولر کام تھا جو ان اوقات پر پہاڑ کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ دو اوقات بہت اہم ہیں۔ تو ہمیں ایک تو یہ سیکھنا ہے کہ، اور یہ جو خاص اوقات بتائے گئے نا، عشاء یعنی عشی جو بتایا گیا ہے زوال سے، زوال کا ٹائم پتہ ہے نا ہمیں، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو زوال کے ٹائم سے طلوع آفتاب تک کا ٹائم جو ہے، so when sun starts going down it has reached its peak and now it is when it rises again، وہ جو بیچ کا ٹائم ہے،
اشراق کیا ہے؟ when the light is at its peak. شروق کا لفظ سن رائز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشراق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تقریباً 10-12 منٹ طلوع آفتاب کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ اشراق کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیک جو سن رائز کا ٹائم ہے وہ ٹائم نکل گیا. الشرق یعنی روشنی کی چمک کا انتہا کو پہنچ جانا. کہا جا رہا ہے پہاڑ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ ٹائمنگز بتائی گئی ہیں تو اس آیت سے ہم بہت امیزنگ چیز سیکھ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ درخت کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، پہاڑ بھی یہاں بتایا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سو اگین وی آر ٹاٹ دیٹ inanimate objects also praise اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ضروری نہیں ہے چلنے پھرنے والی چیز، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. اللہ کی تعریف اللہ کی خلق میں سے بہت ساری مخلوق کرتی ہے، ہمیں کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ان کی عبادت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی ہے. اور یہ فتح الباری اور مسلم کی حدیث ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the most beloved of prayer to Allah is the prayer of Dawood. By the way داود ہے جی، داؤد نہیں ہے. ٹھیک ہے، the most beloved of prayer to Allah is the prayer of Dawood and the most beloved of fasting to Allah is the fasting of Dawood. اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا روزہ رکھنا داود علیہ السلام کا روزہ رکھنا ہے. He used to sleep for half of the night. ٹھیک ہے، رات کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، آدھی رات سوتے تھے. Stand in prayer for a third of the night. 1/3 حصہ رات کا کھڑے ہوئے نماز میں. ذوالعیدی کھڑا ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کے حال دیکھیں، رمضان کے بعد ہمیں 1 مہینہ چاہیے ریکوری کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سارا اسپرچولی، اور یہ سارا بہت کنیکٹڈ ہے آج کا جو ہے کہ from where did he get that strength. Then slept for a sixth of the night. تو چھوٹا سا حصہ یعنی پھر وہ سوتے تھے. And he used to fast alternate days. ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. بیلنس دیکھیے، he never fled from the battlefield. وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَ. وہ کبھی جنگ کے میدان سے بھاگے نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ أَوَّابًا. And he always turned to Allah. وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور یہ جو پہاڑوں کی بات کی گئی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو اگلی آیت میں ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے. یا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. یہ والی چیز آپ نے چیپٹر 34 ورس 10 میں بھی دیکھی تھی. یا جبالو اوبی معہ والطیر. O you mountains glorify Allah with him and you birds also. تو یہ حکم دیا گیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو. تو کہا جاتا ہے کہ پرندے اوپر اڑ رہے ہوتے تھے اور یہ اللہ کی زبور کو نا زور زور سے پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یہ 2 اوقات خاص طور پہ، اور اس سے علماء کہتے ہیں سبحان اللہ فار the علماء also and the people of God who have taught us all these things. وہ اس سے یہ بھی نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب داؤد علیہ السلام صرف دل میں نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. حفظ کے لیے ایک ٹپ ہے بہت اچھی، کچھ یاد کرنا ہو نا تو زور سے پڑھیں، آپ دیکھیں گے بہت جلدی یاد ہوگا. ایک سین اپنے ذہن میں لگے، برڈز اڑ رہے ہیں، وہ وہیں رک گئے ہیں ہوا میں، اور وہ ساتھ they can't help themselves. اتنا خوبصورت ہے، وہ ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے. If a bird flew by him, یہ ابن کثیر بتا رہے ہیں, if a bird flew by him and heard him chanting the Zabur, it would not go away. Instead, it would stay hovering in the air, glorifying Allah along with him. And the lofty mountains would respond to him and echo his glorification of Allah. اس میں ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہاڑوں کی کس طرح کی تسبیح تھی یہ ہمیں اسپیسیفکلی بتایا نہیں گیا. تھی صحیح تسبیح، کس طرح کی تھی وی ڈو ناٹ نو. اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اسپیسیفک بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اسپیسیفک نہیں بتائی جاتی. ٹھیک ہے،
اس سب کو آپ نے کنیکٹ کس سے کرنا ہے؟ یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، I would request you to connect it to the first رکوع we did، ٹھیک ہے، جس میں آیت نمبر 4 میں ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، پھر آیت 17 میں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب، ٹھیک، اب کہا جا رہا ہے کہ داود تھا ذا العید، اللہ کا عبد بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اواب بھی تھا. Okay, let's get to the nitty-gritties. How did he exactly praise Allah? اوقات کیا تھے؟ کس طرح سے کرتے تھے؟ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آواز خوبصورت تھی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے زور سے پڑھتے تھے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے دنوں کی ڈویژن کی بھی ہے، ہمیں ٹائمنگز بھی بتائی گئی ہیں. بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے ان دونوں اوقات پر. اور ایک چیز یہاں پر لکھ لیں، اور مجھے پرسنلی بہت زیادہ پیار ہے، ساری صحابہ سے پیار ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر بہت پیارے حضرت عبداللہ اپنے عباس سے، کیونکہ ان کا جو کردار ہے اور جس طرح سے ہی واز ینگ اینڈ ہاؤ ہی واز ون آف دا فرسٹ مفسرین، اور کس طرح کبار صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے بھی بڑے صحابہ بھی ان سے پوچھ رہے ہوتے تھے. اور اس کا میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ پڑھنے کے بعد نا ریگولر صلاۃ الضحیٰ شروع کر دی تھی. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان آیات کے بعد ہم کیا اپنے ذکر، اذکار، اللہ کی طرف پلٹنے میں کیا چیزیں ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے. وَالطَّيْرِ and the birds محشورا، حشر سے ہے gathered assembled، جمع کیے گئے، پرندے اور پرندے جمع کیے گئے. محشورہ، حشر کا دن بھی وہ دن ہوگا جب ہم سب کو جمع کیا جائے گا، تو تھوڑے سے نہیں ہیں، یہ بہت سارے ہیں. they can't help gathering because of his sound، جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے. کل لہ اواب، ان میں سے ہر ایک اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا. ہم سے اچھے تو یہ ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہیں یا انسانی بولی نہ رکھنے والے جاندار ہیں. کل لہو اواب. اب لہو میں ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. So the pronoun who is talking about داؤد علیہ السلام, that all of them would join in chanting Allah's praise with him. اور دوسرا لہو because it is for him. The second tafsir is that this is talking about Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, both opinions are there. پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر آیات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے جی 17ویں آیت سے، ٹھیک ہے، 17 18 19 we've done 3 till now. تسبیح سینے کی گھٹن کا، انگزائٹی کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا علاج ہے. سورۃ الحجر کی آیات ہم دیکھتے ہیں، آیات 97 and 98، جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، وہاں بھی سملر بات ہے. اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک تمہارا سینہ گھٹتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. So this is, you are seeing this is a repeated theme in the Quran that when people hurt you, it hurts. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھٹ سکتا تھا تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ تو یہ ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ زندگی میں ہوتا ہے، ہم کوئی بہت خاص نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. This has been happening since forever. اللہ تعالیٰ نے آگے بیچ میں کچھ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ لوگ اتنے برے ہیں اور ان کا یہ میں نے حشر کرنا ہے، اور وہ سب تو آف کورس ہمیں قرآن میں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے. بٹ یہ آیت جو سورۃ الحجر کی اگلی آیت کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. بس آپ تسبیح بیان کریں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. علاج، solution oriented. The deen of Allah is solution oriented and futuristic. You don't keep on going over what has happened in the past. You say, okay, what can I do about it? سورہ ہجر میں جو 97 98 میں وہ ہے نماز اور تسبیح.
ہر نفسیاتی تکلیف کا علاج یہاں سے ملتا ہے. تسبیح، تحلیل، تقدیس، یہ جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے. حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے. So there's one female who is narrating from her grandmother یسیرہ who is a صحابیہ رضی اللہ عنہا. یسیرہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں. کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. اچھا، تحلیل تو آپ کو پتہ ہے، تحلیل بھی پتہ ہے، تسبیح بھی پتہ ہے. تقدیس کیا ہے؟ آپ نے وہ پڑھا ہوگا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ہمیں زندگی میں ورائٹی چاہیے نا، تسبیحات میں بھی ورائٹی ہونی چاہیے. جیسا دل فیل کرے، آج میں یہ والی تسبیح پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، آج یہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ ڈفرینٹ صیغے استعمال ہو رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے، پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. وائی از دس ویرائٹی دیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں کبھی ایک دعا پڑھی ہے، کبھی دوسری پڑھی ہے، کبھی تیسری پڑھی ہے. ہم نے قسم کھائی بھی ہم ایک ہی پڑھیں گے اور 3 دفعہ زیادہ نہیں پڑھیں گے. ہیں، 3 دفعہ منیمم تھا. میکسیمم ہی یوز ٹو گو آن ٹو 5 7 9 11 13 مطلب جتنے جھکے ہوئے تو جھکے ہوئے. اللہ کے آگے بندے کا دل چاہ رہا ہے اور رکوع میں جھکا ہے تو جھکا. بہر منیمم پہ کیوں راضی ہیں ہم؟ فاستبقوا الخیرات. بالکل بارڈر پہ رہنا ہے میں نے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ کھرج کے یہ سینٹنس نکال دے، دین بھی اور دنیا بھی. ٹھیک ہے، یہ بہت گڑبڑ کرتی ہے. دین دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا طریقہ ہے. دین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جو کریں گے اس کا اثر وہاں پہ ہوگا. تو دوبارہ ہم اس حدیث پر جاتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو. پھر اگلا پارٹ دیکھیں، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو، یعنی انگلیوں پر گنا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. کیونکہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور انہیں قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو. So the Prophet ﷺ in this hadith by Tirmizi is telling this female, Yasira radiallahu anha, to do tasbih, tahleel, taqdees, and then he is mentioned very clearly that use your fingers for it. Because these fingers or fingertips will be given the ability to speak on the day of judgment. And they will be asked on the day of judgment. And do not be of the negligent that you forget Allah's rahmah or mercy on you. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہماری فنگر سے پوچھا جائے گا ہم کیا کرتی ہیں. فنگرز تسبیح کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں صرف، کسی بھی چیز کے لیے. اور یہ جو فزیکل استعمال ہے، تسبیح بہت خوبصورت چیز ہے، آف کورس اس پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکمت ہوگی. ٹھیک ہے، بیکاز وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے تھے. فنگرز کا استعمال، اس کا مطلب ہے جب آپ باڈی کا ایک پارٹ بھی اس عبادت میں شامل ہو گیا، اس کا کچھ دل پہ اثر ہے. مے بی ٹچنگ فنگرز ڈیورنگ تسبیح از مور افیکٹو فار دا سول. اور پھر صبح شام کے اذکار کی جو امپورٹنس ہمیں بتائی گئی ہے، دیٹ از آلسو انبلیویبل. اور یہ بھی دیکھیے، یہ حدیث مسلم کی ہے میرے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, in the morning a charity is due from every joint of one of you. صبح تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ بنتا ہے. یہ جو ہم مفت میں سب جسم اپنا استعمال کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں every تسبیح is a charity, every تحمید is a charity, every تحلیل is a charity. یعنی یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں یہ صدقہ ہیں. Every تکبیر is a charity.
پھر یہ بڑی خوبصورت بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر از چیریٹی، یہ بھی صدقہ ہے. forbidding what is evil is charity and joining what is good is charity. اور پھر یہ جو آج کی آیات میں آ رہا ہے نا، عشی والاشراق کا جو کانسیپٹ آیا ہے، بالعشی والاشراق، تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں and 2 rakahs offered in the forenoon will suffice for all of that. 2 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ کی وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائیں گی. دوسری احادیث اور دوسری روایات میں مزید نیک اعمال بھی مینشنڈ ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم صلاۃ الدعا کی رکعتیں پڑھ لو، یہ تمہاری ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل یا میرے قریب ترین دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی جنہیں میں اپنے مرنے تک کبھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ is saying, may Allah be pleased with him, that my close friend, blessings and peace of Allah be upon him, advised me to do 3 things which I will never give up until I die. First, to fast 3 days of every month. یہ رمضان کے علاوہ ہیں. 3 روزے نفلی ہر مہینے. Second, to pray صلاۃ الضحیٰ. یہ والی نفلی نماز پڑھنی ہے. Third, and to pray witr before going to sleep. وطر پڑھ کے سونا. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں مرنے تک یہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا. سوچ طلب بات ہے کہ ان 2 اوقات کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ذکر کے حوالے سے جو فجر کے بعد کا ذکر ہے. دیکھیں یہ وقت اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ضائع نہ کریں. اور یہ وقت جو ہوتا ہے کوئی اب نارملی سوال زیادہ جب بھی یہ والا ذکر ہوتا ہے نا قرآن کلاسز میں ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں. So we get to specific questions. Of course, specific questions are important, but remember, these are nawafil. ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے. which means ہمیں ایک ٹائم ونڈو دے دی گئی ہے اور اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ تو بات کی بات ہے، میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے، اور وہ بالکل کرنی چاہیے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں. The bigger question is not that do I call it chash, do I call it ishraq, do I call it salatul duha, do I call it salatul awwabin. یہ کوشچن بڑا ہے یا یہ کوشچن بڑا ہے کہ اچھا جی آج سے میں نے پڑھنی شروع کرنی ہے، کل صبح سے میں نے پڑھنی شروع کرنی ہے. اصل سوال یہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا قیامت کب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تم یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. نیٹی گریٹی اس بات کی چیز ہے، وہ جب آپ ہیبٹ ڈیولپ کر رہے تھے تو پھر سبحان اللہ بالکل سوال بنتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. پڑھیں اس کی تفصیلات، پڑھیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اور بندہ ارادہ تو پہلے کرتا ہے نا، ایک کوشش تو کرتا ہے. پچھلی امتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان میں بھی صلاۃ الاوابین تھی. دس از ناٹ نیو فار آر امہ. اور وقت جو رفلی بتایا گیا نا، فجر کے بعد ذرا سا آپ رک جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ سورج جب پورا نکل آتا ہے، پیک پہ نکل آتا ہے، شروع اشراق کا جو وقت بتایا گیا، اور پھر زوال سے 15 منٹس پہلے، اور ایک نہیں آپ اور میں سیٹ کر کے بیٹھ جائیں کہ 12 بجے نون پہ زوال ہوتی ہے. ڈپینڈز دا کنٹری یور ان، ڈپینڈز دا سٹی یور ان، ڈپینڈز دا ڈے آف دا ایئر. رفلی 12 ہے، بٹ اٹ کین بی 12:30، اٹ کین بی 1:45. اس سے سمجھے 15 منٹ پہلے تک چاشت اشراق پڑھی جا سکتی ہے. منیمم 2، میکسیمم 8. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب زیادہ بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. یوزلی جو نوافل ہے نا وہ 2 کے سیٹس میں پڑھے ہیں، جو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں داؤد علیہ السلام سے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کو زور سے پڑھنے کے لیے انسان استعمال کرے، خوبصورت آواز کو استعمال کرے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے لیے. کچھ احادیث یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بیکاز it would help us to be reminded of how important this time is. اور اپنے صبح شام کے اذکار تو اللہ اکبر کسی صورت نہ بھولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے اور یہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے نماز کی جگہ پر جب تک سورج پورا نہیں نکل آتا تھا. دیٹ مینز یہ بھی سنت ہے کہ فوراً سلام پھیر کے اٹھ جانا نہیں ہے، خاص طور پہ فجر کے وقت. اچھا، آپ کو پتہ ہے، آپ مسند احمد کی حدیث میں بھی آتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں. پھر یہ والی جو حدیث ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا تھا. ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے، جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عطا بن السیب یہ رحمہ اللہ، یہ لگ رہا ہے تابعین ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے بستر پر کیوں نہیں لیٹ جاتے. یعنی فجر کے بعد ایک ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ آپ جا کے ریسٹ کریں، یو ول بی مور کمفرٹیبل. اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو بھی فجر نماز ادا کرتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا ہوتی ہے اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور جو بھی نماز کا انتظار کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر دا ریوارڈ آف فریئنگ 4 slaves. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت پیاری ہے ابو داؤد میں. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that I sit with people remembering Allah from Fajr until sunrise is more beloved to me than freeing 4 slaves from amongst the children of Ismail alayhi salam. That I sit with people remembering Allah from Asr until the sun sets is more beloved to me than freeing 4 slaves from amongst the children of Ismail alayhi salam. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک بیٹھے رہتے ہیں. ایک اور ترمذی کی حدیث میں ان اوقات کے لیے آیا ہے کہ حج اور عمرے جتنا ثواب ہے. صلاۃ الدعا دیکھیے سن رائز کے 15 منٹ بعد اور ظہر سے 15 منٹ پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا ونڈو ہے. طبرانی کی حدیث میں پھر اوابین کا ذکر آیا ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said none preserves the duha prayer except for the awwab which is the oft repentant. اور جیسا کہ ہم نے ابھی اس حدیث میں مسلم کی میں پڑھا کہ صدقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ترمذی کی حدیث میں Allah blessed and most high said, Son of Adam, perform 4 rakah for me in the beginning of the day. It will suffice you for the latter part of it. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حدیث میں، اے ابن آدم تم دن کے آغاز میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لو، وہ تمہیں باقی دن کے لیے کافی ہو جائے گا. ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ انہوں نے فجر پڑھی اور پھر وہ ذکر اللہ کرتے رہے سورج نکلنے تک. اور ابن القیم کہتے ہیں کہ پھر وہ میری طرف مڑے اور وہ کہنے لگے یہ میرا ناشتہ ہے، دس از مائی بریکفسٹ. If I do not have my breakfast, I lose my strength. اگر میں یہ نہ کھاؤں جو مجھے طاقت اس سے ملتی ہے ذکر سے، تو میں کمزور پڑ جاؤں گا. مجھے پڑھ کے خیال آ رہا تھا کیوں داؤد علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے ذل عید. Sometimes we don't realize the importance of these things. ہم کیوں کچھ چیزوں پر عمل نہیں کر پا رہے، ہماری ہیلنگ کیوں نہیں ہو رہی، ذکر میں کمی، صبح شام کے اذکار میں کمی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں کمی. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، اور ہوتی ہیں. تو داؤد علیہ السلام سے ہم نے یہ اتنی اہم بات سیکھی ہے، ایک تو کہ بیلنسڈ زندگی ہے، فیملی لائف بھی چل رہی ہے مگر ساتھ یہ سب بھی چل رہا ہے، ذکر اللہ. اس کو میں ہوم ورک تو نہیں کہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو توفیق دے. ہم کوشش کریں
till next week, and then we share our feelings. کہ ذکر اللہ جیسے صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ، پھر صلاۃ الدعا کوشش کریں. قیامت کے قریب ایک ٹائم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور ابھی جو غزہ کی سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کا جو کھانا ہوگا نا وہ ذکر اللہ ہوگا. تو کیا یہ جو ابن القیم کو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ کھانا ہی تسبیح ہوگی؟ میں سوچتی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ریکویسٹ کر رہی ہیں، بیکاز اوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو ہر ہی سیز یہ والی تسبیح پڑھو، بیکاز شی واز فزیکلی ایگزاسٹیڈ. کام اتنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے مطلب عزیز ترین ہستی کو کہا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو. یہ جو حدیث ہے نا میرے سامنے، اس کا ایک حصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اینڈ آف ٹائمز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا all cloven hoofed animals will die except those that Allah wills. یہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، یعنی نہ بارش ہوگی، قحط ایسا ہوگا، نہ کچھ اگے گا. لوگ صرف جانوروں کا کھانا کھا رہے ہوں گے لیکن جانور بھی ختم ہو جائیں گے. تو ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے the companions asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم what will people live on at that time. لوگ کس چیز پہ زندہ رہیں گے؟ He replied تحلیل. And by the way تحلیل is saying لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی توحید بیان کر. تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ ہے، تحمید الحمدللہ. That will take the place of food for them. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے، ہم ایک ہفتہ ٹرائی کر کے تو دیکھیں کہ ہمیں کیا فیلنگ ہوتی ہے، ہمیں اپنے اندر کوئی چینج محسوس ہوتا ہے یا نہیں. اللہ پاک رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں تسبیح، تحلیل، تحمید، تقدیس، اس سب کی تکبیر، اس سب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام سے سیکھنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے، اندر کی طاقت عطا فرمائے اپنے ذکر سے اور شکر سے اور خوبصورت عبادت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم صرف بیسک نمازیں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں خاص ذکر آتا ہے یہ والی جو صلاۃ الدعا ہے، اور ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں. اچھا باقی سنتیں ہم ساری پڑھ لیتے ہیں نا، ظہر میں کہیں کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ 6 آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جنت میں گھر بننے کا ذکر ہے. And it's not like Jannah is one big mall or one big hall and everybody's there. Everything we do, the result of that in Jannah will be accordingly. جتنی محنت، جتنا گڑ ڈالا اتنا میٹھا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، راضی ہو، اشراق، چارج، صلاۃ الدعا کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.